صاحب بڑی تکلیف دہ صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر، اور جو میں نے ریسرچ کی اور مختلف ایکسپرٹ سے آج بات ہوئی، ایون جو گلیشیئر میلٹ ہے وہ بھی اس کی بنیادی وجہ درجہ حرارت بڑھنا قرار دیا جا رہا ہے، اور تربیلا ڈیم کے اندر خریف سیزن کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر جو پچھلا ہمارا ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مقابلے میں 54 لاکھ ایکڑ فٹ پانی زیادہ آیا ہے، اور ہماری اس کو ڈیم فل ہے، اب اس کو ظاہر ہے اس پانی کو آپ نے سپل ویز کے ذریعے سے آپ نے باہر نکالنے، تو اتنا زیادہ گلیشیئر کی میلٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ بارشوں کا الگ فینومینا ہے۔ درختوں کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی ٹمبر مارکیٹ ہو، راول پنڈی کی ہو، لاہور کی ہو، پشاور کی ہو، کراچی کی ہو، وہاں پہ قیمتی جنگلات جو ہمارے ناردرن ایریا سے، کے پی سے، جی بی سے اور آزاد کشمیر کے علاقوں سے آتے ہیں، وہاں بھرمار ہے۔ بلین ٹری سونامی پروجیکٹ چلتا ہے، اتنی تعداد میں ہم درخت اگا نہیں سکے جتنی تعداد میں کٹائی ہو رہی ہے، تو پھر یہ ٹمپریچر بڑھتا رہے گا تو اس کے کیسے روک تھام ہو سکے گی؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں کنڈولنسز ود دا فیملی کے جیسے بتا رہے تھے کہ رات کو آپ سوئے ہوئے ہیں اچانک اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے مال مویشی بچوں کے ساتھ، پتہ نہیں چلتا اتنی بڑی ڈیزاسٹر ہوتی ہے۔ اٹس اے ویری ہیومن ایک ڈیزاسٹر ہے، اٹس اے ٹریجڈی، مطلب ایک طرح انیمیجنیبل۔ بیٹھے بیٹھے اتنے سارے لوگ جو ہیں پانی میں پتھروں میں وہ بیچارے بہہ جائیں، یہ تو چلیں دنیا بھر میں ٹریجڈیز ہوتی ہیں، اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ کے پی کے جو یہ خیبر پختونخوا جو ہے دنیا بھر کے کلائمیٹک چینجز کی بات ہوتی ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا میں بھی آ رہے ہیں، لیکن ہم آرام سے مزے سے بیٹھے، وہ کہتے ہیں آگ لگے بستی میں ہم اپنی مستی میں۔ مطلب بہت ساری دفعہ ویڈیوز میں نے شیئر کی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کتنے بڑے پیمانے پہ درختوں کی یہ کٹنگ ہو رہی ہے، گالیاں کھائی ہیں، اچھا نیچے کامنٹس میں گالیاں کھائی ہیں۔ آپ یہاں سے چلیں، ادھر سے نکلیں، ادھر جی ٹی روڈ سے جائیں ذرا، یا یہ موٹر وے سے پشاور کی طرف، ذرا پہاڑوں کی حالت تو دیکھیں، گنجا کر کے رکھ دیا سر، وہاں پہ آپ نے بجری کے لگا۔ نیچر کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں نا، جب یہ نیچر کے ساتھ خود وہ کہیں گے لوگ کیا کریں، ان کا روزگار ہے، ان کی یہ ساری چیزیں ہیں، نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہی بات جو آگے کیسر بھائی کہہ رہے تھے، جب پتھر آتے ہیں تو پتھروں کو کس نے روکنا ہے؟ اگر جنگلات ہے کہیں نہ کہیں پہ جو پہلی ایک امپیکٹ آنا ہے ان کا، وہاں سے کوئی گلیشیئر بھی آ رہے ہیں یا پہاڑ ٹوٹ کے آ رہے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے جو کہ آپ کی اس سے ہوتی ہے، کلاؤڈ باسٹر سے جو مین چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کے 100 ملی لیٹر، آپ کا 100 ملی یہ میٹر جو ہے یہ آپ کا 1 گھنٹے میں 4 انچ کے برابر برف ہو رہی ہوتی ہے، جس کو یہ کلاؤڈ باسٹ کہتے ہیں۔ ایک اس میں لوکلائزڈ ایریا میں آپ اندازہ کریں 1 گھنٹے میں اگر 4 انچ کی ہو رہی ہے، اور وہاں سے پھر آپ کی تھنڈرنگ ہو رہی ہے، ہیل ہو، اگر ہیل سٹارم وغیرہ اس طرح کے آئے ہیں، تو ان کو آپ کو آ کے پروٹیکٹ کس نے کرنا ہے؟ انہی لوکل کمیونٹیز کو اگر آپ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں، بتانے کی کوئی، وہی لڑتے ہیں۔ میں نے کئی گالیاں کہیں، میرے فیس بک پیج پہ چلے جائیں، مینی ٹائمز آپ بجری والے کہیں تو وہ نہیں ماننے کو تیار، درخت والے ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں، ٹمبر والے ہیں وہ تیار۔ آپ اپنے ہاتھوں سے اگر یہ ساری چیزیں کاریں، مان لیا کہ قدرت کی بھی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو تھوڑا ٹریگر تو نہ کریں نا۔ بالکل ٹھیک، آپ چیزوں کو اپنا آپ نہیں رہنا ہے نا، کوئی آپ اور میں نے تو جا کے وہاں پہ نہیں رہنا ان علاقوں میں۔ اگر ہم درختوں کی بات کرتے ہیں تھوڑی سی، اگر ہم کہتے ہیں کہ خود کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، فیملیز کو بچائیں، آپ اپنے ٹمبر کے ان کو بچائیں۔ ابھی یہ جو آپ کے کلاؤڈ باسٹ ہو رہے ہیں، جیسے کیسر بھی کہہ رہے تھے، میں بھی ابھی بیٹھا پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، اگر ہیٹ آپ کی بڑھتی جائے گی ان ایریاز میں تو گلیشیئر آئیں گے اور آپ کو ہی وہ نقصان دیں گے۔ آپ نے ان کی گرمی کے لیول جو ہیں یا ہیٹ کے لیولز ہیں، آپ نے کام کرنے، وہ درخت ہی آپ کو کر کے آپ کو دے سکتے۔ پورے کے پورے آپ نے تباہیاں پھیر دی ہیں، جنگلات آپ نے کاٹ کے رکھ دی ہیں، بجریاں کاٹ دی ہیں، پہاڑ کاٹ کے رکھ دیے ہیں، تو پھر تو نیچر نے اپنا انتقام لینا۔ اچھا یہ ہم ان کو رو رہے ہیں، ان ایریاز کو۔ اسلام آباد میں دیکھ لیں سر، آپ جب بھی جائیں ذرا یہ D12 سے اوپر تو جائیں، آپ کی مارگلا کے نیچے بڑی کٹائی ہوئی ہے سر، مارگلا کے نیچے جس طرح کے گھر بن گئے ہیں، یہ مارگلا پہاڑ پہ آپ ذرا جا کے دیکھیں، D12 کے اوپر جی بالکل آپ ذرا دیکھیں، کل کو یہاں پہ خدا نہ خاصا اسی طریقے کی چیزیں آئے ہیں، آپ کے کلاؤڈ باسٹ ہوں یا اوپر سے پانی ہے، آپ کے سیلاب ہیں، تو آپ جب دریاؤں کے اندر، جب وہاں کناروں پہ اوپر، جب ان کے رستے میں آپ اپنے رکاوٹیں پیدا کریں گے، 1-2 سال سیلاب نہیں آتا، 4-5 سال، پھر آبادیاں بنا لیں گے، گھر بنا لیں گے، درخت کاٹ لیں گے، لیول کر دیں گے، پانی جو اپنا راستہ بنائے گا وہ نہیں بھولے گا۔ اور پانی کے ساتھ ایک اور ڈینجرس چیز آ رہی ہے، وہ پتھر آ رہا ہے، بالکل وہ پہاڑ کو آپ پورا ساتھ لے کر آ رہا ہے، اور وہ پوری کی پوری مطلب پانی سے لوگ بھی بچ جائیں گے کہ چلو کوئی ادھر ادھر کنارے لا گیا، کوئی تیر تور کر لیا، وہ پتھروں سے کون بچے گا؟ میں ابھی اس کی AJK کی میں دیکھ رہا تھا، ویڈیو دیکھ رہا تھا، اتنی خوفناک۔ ایک اور 2-3 میں نے دیکھی ہیں کہ لگتا ہے پورا کا پورا پہاڑ جو ہے وہ آپ کے اوپر آ رہا ہے، لینڈ سلائڈنگ اتنی ڈینجرس قسم کی، اور اوپر سیکنڈز میں پل بہہ گیا۔ اچھا ایک لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، چلو آئی گر گئی ایک جگہ مخصوص ایریا میں، تھوڑی سی کوئی 10-20-30 میٹر پہ پھیل گئی، فیئر انف۔ ایک ہوتی ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، ساتھ میں پتھر ہیں اور ساتھ میں پانی ہے، ساتھ میں بارش ہے، وہ آ رہی ہے آپ کے لیے۔ سو لوکل کمیونٹیز جو ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں پہ وہ دھیان نہیں دیتی، انہیں دینی پڑے گی۔ حکومتیں ہیں وہ اس معاملے میں وہ سمجھتے ہیں ہمارے ووٹر ہیں۔ میں بہت سے لوگوں کو نام نہیں لینا چاہتا، جو ٹمبر مافیا کے سربراہ ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں،
کوئی وزیر ہے، کوئی فیڈرل ہے، پروونشل ہے، کوئی بیوروکریسی ہے، مل ملا کے سارے یہ کام کرے، جس کے لیے نتیجے میں جو آپ چلڈرن آف لیسر گارڈ انوسینٹ لوگ جو ہیں وہ آپ کی جانیں دے رہے ہیں۔ اور لاسٹلی میں کہوں، جس طرح وہ بتا رہے تھے شفقت صاحب، جس لیول کی ڈیزاسٹر ہے یہ، اس وقت ایک آدھ ہیلی کاپٹر کا کام نہیں ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر میرا خیال ہے یہ ریسکیو کے لیے ہے بھی نہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ اس وقت آپ کو پاکستان آرمی کو بھی سامنے آنا چاہیے، انہیں بلکہ خود ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی۔ آلریڈی وہاں پہ میرا خیال ٹروپس وغیرہ موجود ہیں، ان کے پاس انفراسٹرکچر بھی ہے، ان کے پاس اکوپمنٹس بھی ہیں، ان کے پاس ٹرینڈ مطلب ہارڈنڈ ایک لوگ بھی ہیں جو ٹف مطلب ہمارے فوجی ہیں، جن کا کام یہ پہاڑی علاقوں میں ادروائز ہیں۔ جو ہمیں اطلاعات موصول ہیں اس کے مطابق IGFC نارتھ کا ہیلی کاپٹر بھی موو ہو چکا ہے، افواج پاکستان کے دستے بڑی تعداد کے اندر مختلف متاثرہ علاقوں میں پہنچ چکے ہیں، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، بچوں کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے، طبی امداد دی جا رہی ہے، ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔